کوئی لمحہ گلاب ہو جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے اور قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس نے ایک سوٹ کے بہانے پوری مارکیٹ کا چکر لگا لیا تھا، لیکن اس کی نظر کسی ایسی چیز پر نہیں ٹھہری جو وہ شہریار آفندی کو اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کر سکتی، جبکہ اسے گفٹ میں ضرور دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ جو اس کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر سکے، یعنی وہ ہونٹوں سے کچھ نہ کہے اور اس کی محبت کا اظہار ہو جائے۔ ایک جگہ وہ پینٹنگ دیکھ کر رکی تھی، لیکن اس میں اظہار سے زیادہ خود سپردگی زیادہ تھی، تو وہ مایوس ہو کر بولی، بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، نادرہ نے کہا تو چونک کر بولی، کیا؟ آج کی تاریخ میں تم کچھ لے سکو، ویسے تمہیں لینا کیا ہے؟ نادرہ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اب تم سے کیا چھپانا؟ میں شہریار کے لیے گفٹ لینا چاہتی ہوں، اس نے بتایا تو نادرہ آنکھیں پھیلا کر بولی، واؤ، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب یہاں تک اور وہاں تک مت کرو، بس یہ بتاؤ کہ کیا لوں، اس نے ٹوک کر کہا تو نادرہ سوچتے ہوئے بولی، اس کی پرسنالٹی کے حساب سے دینا پڑے گا۔ ہاں، وہ پوری متوجہ ہو گئی کہ شاید اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور نادرہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچھل کر بولی، ایسا کرو، اونٹ دے دو تم۔ وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھی کہ ایک دم راستے کا خیال آنے پر دانت پیس کر بولی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ پھر مشورے کس سے لوگی؟ نادرہ ہنس کر بولی، ہاں، اب تک تو میں تمہارے مشورے پر ہی چل رہی ہوں نا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سنو، ایک زبردست چیز ذہن میں آئی ہے۔ نادرہ تیز قدموں سے اس کے ساتھ ہو کر بولی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور مزید تیز چلنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مت سنو، لیکن چلو تو آہستہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کر آ رہا ہو۔ دیکھو کہیں آفندی تو نہیں آ رہا۔ نادرہ چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جب سٹاپ پر رکی تب اسے دیکھ کر بولی، آج میں تمہارے ساتھ آخری بار آئی تھی، کیا بات ہے؟ ایک تو مجھے خوار کیا، اوپر سے احسان بھی جتا رہی ہو۔ نادرہ ایک دم روٹھ گئی تو اس نے چاہا کہ انجان بن جائے، لیکن یہ اس سے ہو نہیں سکتا تھا۔ فوراً معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری یار، میں مذاق کر رہی تھی، اصل میں مجھے پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں؟ نہیں، میری وین آ رہی ہے۔ نادرہ نے اپنے روٹ کی وین دیکھ کر منع کیا۔ ناراض ہو؟ بالکل نہیں، اور آئس کریم بھی ادھار رہی، کل لیتی آنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ نادرہ جلدی بولتی بھاگ کر اپنی وین میں سوار ہو گئی تو اسے ایک دم اکیلے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دور سے آتی 2-3 بسوں پر اسے اپنے روٹ کا نمبر نظر نہیں آیا تو وہ مایوس ہو کر اپنے سامنے کھڑی خالی رکشہ کو دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ رکشہ فوراً نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہی جھنجھنانے لگی، کیا مصیبت ہے، رکشہ تلاش کرو تو ملتا نہیں، اور ضرورت نہیں تو فائقہ۔ حزام کی آواز پر اچھل کر پلٹی اور انہیں گاڑی میں دیکھ کر اس کے کہنے سے پہلے ہی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ یہاں کہاں کھڑی تھی؟ حزام نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مارکیٹ آئی تھی، کل ایک دوست کی برتھ ڈے ہے، اس کے لیے گفٹ لینا تھا، اس نے بتایا تو سرسری پوچھ گئے، کیا لیا؟ کچھ نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ کیوں؟ بس کچھ سمجھ نہیں آیا، بلکہ کچھ اچھا نہیں لگا۔ کوئی خاص دوست ہے؟ انہوں نے ویو مرر میں اس پر نظر ڈال کر پوچھا۔ ہاں، اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے کوئی ایسا تحفہ دوں جو اس کے اندر نئی روح پھونک دے، نئی زندگی جس کے دنوں، مہینوں، سالوں کا کوئی شمار نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنی زندگی دے دوں؟ وہ پرسوچ انداز میں آخر میں اپنے آپ سے بولی تھی۔ حزام نے اس بار گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم بہت شدت پسند، بہت انتہا پسند ہو، جسے چاہتی ہو ٹوٹ کر، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کسی جذبے کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان خود حد مقرر کرے، ورنہ دکھ بھی بے حساب ملتے ہیں۔ وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ حزام نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے چند لمحے توقف کیا، پھر اسے مخصوص انداز میں گویا ہوئے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، رونے والوں کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے اپنے دامن میں اتنے ہی دکھ سمیٹو جن پر تنہا رو سکو، کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ بھی نہیں؟ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ حزام نے بے اختیار اسے دیکھا، پھر ذرا دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پتہ نہیں تم مجھے سمجھتی ہو، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، بس ایک احساس ہے جو اکثر سارے رشتے، سارے جذبوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر اس احساس کا کوئی نام ہو سکتا ہے تو عبادت، کیونکہ اس میں پاکیزگی ہے، ابتدا سے انتہا تک۔
وہ کہہ کر خود ہی اپنی بات سوچنے میں لگ گئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، چھوڑیں الزام بھائی، یہ بتائیں گاڑی کس کی ہے؟ آدھی میری، انہوں نے کہا تو حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ آفس سے کنوینس لون ملا تھا سو لے لی، پھر آدھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قسطیں ادا کرنی ہیں، جب ادا ہو جائیں گی تو پوری میری ہو جائے گی۔ وہ بات کے اختتام پر مسکرائے، اس کا مطلب ہے مٹھائی بھی آپ تب ہی کھلائیں گے؟ اس نے فوراً جتایا۔ خیال تو کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑی، جی نہیں، تب تک یہ گاڑی پرانی ہو چکی ہوگی، اور پھر پتہ نہیں میں کہاں ہوں گی سے کیا مطلب؟ کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے ٹوک کر پوچھا تو وہ ہنس پڑی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں جاب کے لیے باہر جا سکتی ہوں، تم سے کچھ بعید نہیں۔ اچھا تو خیر نہ کہیں، میں ہر کام میں امی ابو کے علاوہ آپ سے بھی ضرور مشورہ کرتی ہوں، اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ اچانک اور بلا ارادہ پوچھ گئی، اور پھر انہیں یوں دیکھنے لگی جیسے وہ جزبز ہوں گے، لیکن اس کے برعکس وہ بڑے آرام سے بولے تھے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ شادی بیاہ کے معاملات کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خدائی فیصلے ہیں، وہی جوڑے بناتا ہے، ان جوڑوں کو ملانے کا اس نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ سب کام اسی وقت پر ہوتے ہیں، ورنہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں 10 سال پہلے شادی کر چکا ہوتا۔ واقعی؟ اسے حیرت اور بے یقینی نے گھیر لیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، 10 سال پہلے میں شادی کرنا چاہتا تھا، اور اپنے طور پر میں نے سب تیاری مکمل کر لی تھی، لیکن وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ ایک نظر اپنے گیٹ پر ڈال کر پوچھنے لگی، کون تھی؟ اور جسے اوپر والے نے میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا، اور جسے لکھا اسے میں نہیں جانتا، انہوں نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہا، اور فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر بولے، چلو اترو، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ سمجھ گئی اب وہ مزید کچھ نہیں بتائیں گے، تو ان کی بات لوٹاتے ہوئے بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ سفر کوئی بھی ہو تنہا نہیں کرتا، پھر آپ کیوں؟ نہیں میں کچھ نہیں میں تنہا نہیں ہوں، اور سنو فضول میں کسی بات کو خود پر سوار کر کے کوٹنے مت لگنا، سمجھی؟ وہ اس کی عادت سے واقف تھے، جب اس سرزنش کی، نہیں میں کچھ نہیں سمجھوں گی جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ وہ اڑ گئی، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، چلو اترو، انہوں نے ڈانٹا تو وہ منہ پھلا کر اتر آئی، اور دروازہ بند کیا تھا کہ وہ گاڑی بھگا لے گئے، اور وہ کتنی دیر ان کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ ماما پلیز آپ مجھے بلا لیا کریں۔ وہ بیگم آفندی کے آنے پر فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا بس ویسے بھی جا رہی تھی، بیگم آفندی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہیں؟ پہلے فیکٹری جاؤں گی، پھر گھر۔ فیکٹری کا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر بولا، نہیں تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ بیگم آفندی نے مسکرا کر کہا، تو وہ کچھ جھم کر مسکرایا، ہاں لیکن چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کوئی خاص پروگرام تو نہیں بنایا، بس ابھی فائقہ سے پوچھوں گا، اگر وہ میرے ساتھ ڈنر پر چلے تو۔ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں، بیگم آفندی بے اختیار بولیں، پھر فوراً سبل کر کہنے لگیں، میرا مطلب ہے آج تمہاری برتھ ڈے ہے، اور تمہارے کہنے پر میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کم از کم اپنے خاص دوستوں کے ساتھ ضرور انجوائے کرو، اور میں نے ہوٹل میں تمہارے لیے ٹیبل بھی ریزرو کروا لی ہے۔ میرا خیال ہے فائقہ انکار نہیں کرے گی، اور اگر اس نے انکار کر دیا، دیر ہو جانے کے خیال سے، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، اور اگر تم کہو تو میں اس کے گھر فون کر دوں۔ بیگم آفندی اس کے سامنے محض پوز کر رہی تھی، ورنہ فائقہ کو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ کیا کہیں گی آپ؟ یہی کہ میرے گھر میں ایک تقریب ہے، اس لیے آفس کے بعد میں فائقہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی، اور دیر ہو جانے پر وہ پریشان نہ ہو، ہم اسے گھر بھی پہنچا دیں گے۔ بیگم آفندی جو فائقہ سے کہلوا چکی تھی، وہی اس کے سامنے دہرایا، سوچ لیں ماما، فائقہ پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے، نہیں آئے گی، تم اطمینان سے جاؤ، اور ہاں تھوڑی گنجائش رکھنا، میں تمہارے فیورٹ ڈش اپنے ہاتھ سے بناؤں گی، انہوں نے کہا تو فوراً بولا، اور کھلائیں گی بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اوکے۔ بیگم آفندی مسکراتے ہوئے چلی گئیں، تو گلاس فال سے انہیں دیکھنے لگا، جو روزانہ کی نسبت آج بڑے اہتمام سے تیار لگ رہی تھی۔ سلور گرے سوٹ، جس کی شرٹ پر بائیں کندھے سے دائیں پہلو تک بڑی خوبصورت کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ٹاپس، اور بالوں کا سٹائل بھی تبدیل تھا، جو اس پر بہت سج رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس پر نظر جمائے کھڑا رہا، پھر اسے بلانے کی بجائے گاڑی کی چابی اٹھاتا خود اس کے پاس چلا آیا، اور بغیر کسی تمہید کے بولا، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو؟ پوچھ سکتی ہوں کہاں؟
وہ انگلیوں میں دبا پین تھوڑی پر ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر میں نہ بتاؤں تو تب بھی چلوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تھینک یو۔ وہ مسکرایا، پھر اسے ساتھ لے کر آفس سے نکل آیا، اور جب گاڑی پارکنگ سے نکال چکا تب کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی، کل میں تمہیں انویٹیشن دیتا تو آج تم اپنے گھر میں کہہ کر آتی۔ انویٹیشن؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، رات کے کھانے کا۔ کچھ دیر ہو جائے گی لیکن تم پریشان نہیں ہونا، میں نے ماما سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے گھر فون کر دیں گی اور پھر میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ ادھر وہ بھی انجان بن رہی تھی۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، اور ہاں، کھانے میں تو ابھی بہت وقت ہے، کہیں اور چلیں، جیسے آپ چاہیں۔ میں چونکہ اس وقت آپ کی مہمان ہوں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ کیا؟ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ وہ خود کو روکتے روکتے ہار گیا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پر ایک پل کو رنگ اترے تھے۔ کبھی تم نے اپنی آنکھوں پر غور کیا ہے؟ شیری پلیز، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ وہ ٹوک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی اور وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر بولا، میرا خیال ہے ہم یہاں سکون سے بیٹھیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آیا اور چلنے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگا، تم نے مائنڈ کیا؟ نہیں۔ پھر خاموش کیوں ہو گئیں؟ لڑکیاں تو اپنی تعریف پر بہت خوش ہوتی ہیں، میں بہرحال نروس ہو جاتی ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ اوکے، اب میں محتاط رہوں گا، اس نے کہا، پھر اندر داخل ہو کر اپنا کارڈ دکھایا تو اس نے اس ٹیبل کی نشاندہی کر دی جو بیگم آفندی نے ان کے لیے ریزرو کروائی تھی، اور ابھی انہیں بیٹھنے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ویٹر کیک لے کر آ گیا جس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو لکھا تھا، ساتھ ایک موم بتی بھی تھی، اور گو کہ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب ماما نے کیا ہے۔ پھر بھی حیران ہو کر ویٹر سے پوچھنے لگا، یہ سب کس نے کیا؟ آئی ڈونٹ نو سر، ہم تو آرڈر پر چلتے ہیں۔ اوکے، اس نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر وہ موم بتی اٹھاتے ہوئے بولی، مجھے لگ رہا ہے کوئی خاص بات ہے، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ چلیں اب اس سرپرائز کو مس نہیں کریں۔ اس نے ماچس اٹھا کر پھر موم بتی جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ موم بتی کا ننھا سا شعلہ اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے لگ گئے۔ فائقہ نے موم بتی اٹھا کر بہت احتیاط سے کیک کے درمیان رکھ دی اور اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، شیری، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے کل میں نے ساری مارکیٹ چھان ماری، لیکن اسپیشلی آپ کو دینے کے لیے مجھے کچھ نہیں لگا، اور میں بہت مایوس ہو گئی تھی، لیکن پھر ابھی مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ناحق دکانوں پر بھٹکتی رہی۔ میں جو آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی تو وہ جو اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا ذرا سا چونک کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس ایک دل اور اس میں بے حد و حساب محبتیں ہیں۔ وہ اچانک اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی، بے اختیار اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں شیری، اتنی کہ اب تمہارے بنا زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ نہیں، وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہو گیا۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، ایک معمولی سی لڑکی اور میری حیثیت۔ پلیز فائقہ، خاموش ہو جاؤ، وہ عاجزی سے ٹوک کر بولا، تم معمولی نہیں ہو، اور محبتوں میں حیثیتوں کا فرق میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ٹیبل پر اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ نہیں، میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ وہ ہنوز عاجز تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، معاف کرنا شیری، میں بھول گئی تھی کہ محبت تو میں کرتی ہوں، تم پتہ نہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اب سے نہیں، اول روز سے تمہیں دیکھتے ہی میں نے اپنے سارے جذبے تمہارے نام کر دیے تھے، اور میں چاہتا تو اس وقت تمہیں ساری دنیا سے چرا سکتا تھا، لیکن میں بہت مجبور اور بہت بے بس ہوں۔ وہ بھی اچانک بکھر گیا۔ میں صرف اپنے لیے نہیں سوچ سکتا، مجھے تمہارا خیال ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ میں نے اپنی محبت دل کے نہا خانوں میں بند کر چھوڑی ہے کہ کہیں اس کی آنچ تمہارے دل کو نہ چھوئے، اور کاش کہ میں اپنی بے اختیاریوں پر بھی بند باندھ سکتا، تمہاری طرف دیکھتا، نہ کبھی تمہیں اپنے پاس بلاتا، لیکن یہاں میں ہار گیا ہوں۔ اور تم فائقہ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تم اپنی محبت کی قسم میری تمنا مت کرو، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے، یہ تصور ہی روح فرسا ہے کہ تم منہ موڑ کر چل دو، میں منہ موڑ کر چل دوں۔ نہیں شیری، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ روح کی گہرائیوں سے اس کا دکھ محسوس کر کے بولی تھی، بس تم نہیں جانتی، تمہیں شاید میری محبت پر یقین نہیں ہے،
آزمانا چاہتے ہو آزما لو، لیکن اس طرح مت کرو پلیز۔ وہ منت سے بولی، نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے تمہاری محبت پر شبہ نہیں ہے۔ وہ لہجنے لگا، پھر تمہاری محبت جھوٹ ہے جب یہ دامن بچا رہے ہو، اور تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہری، تم بڑے آدمی ہو، آرام سے میرا ہاتھ جھٹک سکتے ہو۔ فائقہ نے اب اسے اکسایا تھا۔ وہ کتنی دیر ہونٹ بھیج کر دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے ہار کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارا ساتھ کہاں تک؟ زندگی کے آخری سانسوں تک۔ کس کی زندگی؟ اپنی یا میری؟ اس پر ہمارا اختیار نہیں۔ کون جانے کس کی زندگی کتنی ہے؟ میں جانتا ہوں میری زندگی بہت کم ہے، 2-4 مہینے، اور مجھے 2-4 پل کا بھروسہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے اس نے میرا اختتام یہی لکھا ہو۔ اس کی وضاحت پر زچ ہو کر بولا، مت کرو ایسی باتیں۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں بے خبر نہیں ہوں، اپنے بارے میں جانتا ہوں، اور اگر تمہیں سننے کا شوق ہے تو سنو، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ اس نے اپنے تئیں انکشاف کیا، اور گو کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں یک لخت پانیوں سے لبریز ہو گئیں، اور اندر جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے دل کو مٹھی میں دبایا تھا۔ وہ اس انکشاف کے بعد پھر ہونٹ بھیج کیا تھا، اور سر جھکا کر آنکھیں بھی بند کر لیں، اس خوف سے کہ وہ منہ موڑ کر چل دے گی۔ کتنی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو وہ جیسے منتظر تھی فوراً بولی، شہری تم بہت برے ہو، کاش میں تم سے روٹھ سکتی۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم سر اونچا کر کے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ زندگی کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ تو رفاقتوں پر منحصر ہے۔ کبھی ایک پل کی رفاقت برسوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اور کبھی برس کی رفاقتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں پھر تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہی ہوں، مجھے اپنی رفاقتیں بخش دو۔ زیادہ راہ کے لیے کچھ تو چاہیے مجھے۔ آخر میں اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ گمسم سا تھا، اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں تو اس کے پہلے ہاتھ پر جا ٹھہری، جس کی ریکھاؤں میں شاید اس کا نام رقم تھا۔ جب ہی وہ بلا ارادہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ تھینک یو شہری، وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ خوشی پا کر بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ کل کا مت سوچو، ہمارا آج بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سینے میں رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا دل کھل کھلا کر ہنسنے کو چاہ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں ان خوبصورت لمحوں میں تم میری آنکھوں میں خوبصورت خواب سجا دو۔ خواب نہیں فائقہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جن خوابوں سے میں خود ڈرتا رہا، بھاگتا رہا، وہ تمہاری آنکھوں میں کیسے سجا دوں؟ ٹوٹ گئے تو بہت دکھ دیں گے۔ وہ اس تصور سے ہی خائف ہو گیا تھا۔ نہیں ٹوٹیں گے، میں انہیں بہت سنبھال کر رکھوں گی، اور اگر وقت نے کروٹ بدلی تب بھی۔ خواب کوئی کانچ کے گروندے نہیں ہوتے جو ٹوٹ جائیں گے، اس نے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی، خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں، نہ آنکھیں نہ سانسیں۔ ریزہ ریزہ ہوتے تو بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے وہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں، خواب تو روشنی ہے، نوا ہیں، ہوائیں ہیں جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے زخموں سے بھی بھٹکتے نہیں۔ روشنی اور نوا ہوں، ہوا کے علم مختلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حروف ہیں، خواب تو نور ہیں، خواب سکرات ہیں، خواب مرتے نہیں۔ وہ اس کی پلکوں پر چمکتے ستاروں میں کھو کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ 9 بج چکے تھے اور شہریار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیگم آفندی بڑی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ 2 بار تو باہر نکل کر دیکھ آئی تھی، اور اب مسلسل لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اس حساب سے ان کا ذہن متحرک تھا۔ بیگم صاحبہ کھانا لگا دوں؟ رشید نے آ کر پوچھا تو انہیں اس کی مداخلت سخت ناگوار گزری۔ جھڑک کر بولیں، تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ چلو جاؤ، جب مجھے کھانا ہوگا خود کہہ دوں گی۔ جی بہتر۔ رشید وہیں سے پلٹ گیا۔ انہوں نے پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وقفے سے وال کلاک بھی دیکھ رہی تھی، 10 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ جب شہریار کی گاڑی کی آواز سن کر وہ چونک کر رکیں، پھر فوراً بیٹھ کر میگزین اٹھا لیا اور خود کو خاصا بے نیاز پوز کرنے لگیں۔ السلام علیکم ماما۔ کچھ دیر بعد شہریار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے دیکھ کر بظاہر سرسری انداز میں بولیں، بہت دیر کر دی۔ دیر؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، شہریار نے کہا تو انہوں نے سنی انسنی کر کے میگزین ایک طرف رکھا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیسا رہا تمہارا ڈنر؟
بہت شاندار، اس پر اب پا لینے کا احساس غالب تھا۔ گڈ، تم نے انجوائے کیا؟ انجوائے؟ میں نے زندگی پالی ماما۔ وہ ان کے قدموں کے پاس گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنا خوش ہوں۔ اپنی خوشی میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کہا۔ آپ کو شریک نہیں کروں گا تو اور کسے کروں گا؟ اور ماما یہ صرف میری نہیں، آپ کی بھی خوشی ہے، سنیں گی تو اچھل پڑیں گی۔ واقعی؟ جلدی بتاؤ۔ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو ان کے ہاتھ تھام کر بولا، وہ ماما فائقہ ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ سچ؟ تم نے اسے بتا دیا؟ انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، اور وہ پھر بھی؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ شدت جذبات سے بیگم افندی کی آنکھیں چھلک گئیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی اور اب تم مجھے منع نہیں کرو گے؟ ایک بات سے منع کروں گا، اس نے کہا تو چھٹک کر بولی، کس بات سے؟ وہ فائقہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، میرے کینسر کے بارے میں۔ اس نے کہا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ میں تو فائقہ کو بھی بتانے کے حق میں نہیں تھی، تمہیں شوق تھا۔ شوق نہیں ماما، یہ میری مجبوری تھی۔ اچھا چھوڑو، اب ہم اچھی باتیں کریں گے، لیکن ٹھہرو، پہلے میں تمہارے لیے فروٹ کسٹرڈ لے آؤں جو میں نے خود بنایا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کچن میں آ کر کسٹرڈ نکالتے ہوئے دل ہی دل میں اس لڑکی کو سراہنے لگیں جس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ آئندہ بھی وہ ان کے اشاروں پر چلتی رہے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کسٹرڈ لے کر واپس لاؤنج میں آئیں تو شہریار صوفے پر نیم دراز آنکھیں بند کیے یقیناً اس کے خیالوں میں گم تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ چمک رہی تھی وہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہاں ان کے اندر بجائے خوشی کی رقابت کی آگ سلگنے لگی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی انہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہی پہلے خود پر قابو پایا، پھر کسٹرڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، بچے ابھی تو تم اس کے پاس سے آ رہے ہو ہیں؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر جھم کر بولا، وہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سب جانتی ہوں، چلو پہلے یہ کھاؤ۔ انہوں نے اس کا کان کھینچ کر اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو، انہوں نے کہا، اور پھر پیالہ اٹھا کر کھلانے لگی۔ تیسرے چمچے کے بعد ہی اس نے روک دیا، بس ماما میں پہلے ہی بہت کھا چکا ہوں۔ اچھا؟ انہوں نے چمچ پیالے میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اپنی نشست پر انداز بدلتے ہوئے بولی، تو فائقہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں نے اسے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے کہا تو وہ یوں مان گئی جیسے سنا ہی نہیں، اور اپنی کہنے لگی، میں اب دیر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ 2 مہینے بعد پھر تمہیں لندن جانا ہے، اور اس بار میں چاہتی ہوں تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنے کم وقت میں؟ کیا اس کے گھر والے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ شہریار نے قدر تعجب کے ساتھ پوچھا۔ میری تو یہی کوشش ہوگی، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قصداً اس کے سامنے یقین کا اظہار نہیں کیا۔ ماما آپ انہیں فورس نہیں کیجیے گا۔ نہیں بیٹا، میں فورس کیسے کر سکتی ہوں؟ البتہ ریکویسٹ کروں گی اور انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، نو پرابلم۔ انہوں نے کہا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ماما ایک بات کہوں؟ کہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں، میرے بعد اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ رک کر بولا تھا، اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگیں، پھر اس طرف اٹھ کر جانے لگیں تو دوسرے قدم پر بھی رکنا پڑا، کیونکہ عقب سے اس کے ساڑی کا پلو تھام لیا تھا۔ ماما میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ کیوں؟ وہ چٹک کر بولی، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ یا تم نے ہر قدم پر مجھے اذیت دینے کا سوچ لیا ہے؟ نہیں ماما۔ وہ یکدم یوں سہم گیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، پھر کیوں یاد دلاتے ہو یہ سب؟ کبھی تو مجھے خود فریبی میں مبتلا رہنے دیا کرو، اور تم بھی ایسا کیوں سوچتے ہو؟ زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر حقائق سے نظر چرا کیوں نہیں لیتے؟ خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دو۔ آئی ایم سوری ماما، وہ نادم ہو کر بولا، دس از ناٹ فیئر شیری۔ وہ اس طرح بھی خود پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اٹھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ آپ کی خاطر ہی تو شادی کر رہا ہوں، تو میری خاطر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ میں خوش ہوں ماما، بہت خوش، لیکن اگر آپ ناراض ہوئیں تو میں ناراض نہیں ہوں، انہوں نے فوراً کہا، پھر زبردستی مسکرانے لگیں۔ تو پھر کل آپ جا رہی ہیں فائقہ کے گھر؟ وہ انہیں مزید خوش کرنے کے لیے بولا۔ کل جاؤں؟ وہ سوچنے لگیں، جیسے آپ کی مرضی، کل یا پرسوں یا جب آپ کا دل چاہے۔
میرا دل، وہ اپنی مسکراہٹ مزید پھیلا کر بولی۔ میرے دل کو چھوڑو، تم اپنے دل کی کہو، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ ماما آپ بھی بس، میں سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ جھیم کر چلا تو بیگم آفندی کچھ دیر وہیں کھڑی رہیں، پھر اپنے کمرے میں آ کر بہت سنجیدگی سے اگلے اقدام کے بارے میں سوچنے لگی تھیں۔